بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا. لیکن پاکستان اور دنیا کا یہ اسپیشل شو ہے عید کے حوالے سے. گو کہ ہمارا شو انٹرنیشنل افیئرس پر ہوتا ہے، لیکن انٹرنیشنل افیئرس کے پرسپیکٹیو سے ہم عید پہ بھی تو بات کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر قمر چیمہ جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں، آج ہم نے ان کو اس طرف سے بٹھایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور پھر ایمبیسڈر نائلہ چوہان ہمارے شو کی ہمیشہ زینت رہتی ہیں. میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ کرنل اسد صاحب بھی جوائن کریں گے، جو کہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسر بھی ہیں، لیکن اب وہ پولیٹیشینز ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ وہ عید کس طرح سے مناتے ہیں. پہلے تو میڈم آج بڑے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. اور انفیکٹ مسلمانوں کے لیے تو یہ بڑا ایک عید ایک دن منایا جاتا ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سارے مہینے کے آپ روزے رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو حقیقت میں اس لیے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دل عنایت فرمایا کہ آپ خوشی منائیں. تو پہلے تو آپ اپنا تجربہ بتائیے کہ عید آپ کیسے گزارتے ہیں. یعنی ایک سفیر کی حیثیت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ عید کیسے گزرتی ہے آپ کی. دیکھیے، ایمبیسی میں تو کہیں بھی آپ ہوں، اٹ ڈیپینڈس کہاں پہ ڈائسپورا زیادہ ہے، کہاں پہ ڈائسپورا کم ہے. اگر آپ لیٹن امریکہ میں ہیں، وہاں پہ اتنا ڈائسپورا نہیں ہے آپ کا. خاص کر ارجنٹینا میں ہارڈلی 15-20 فیملیز، وہ بھی بینس آئرس میں نہیں، باہر ہیں. تو وہاں پہ ڈائنامکس اور ہوں گے. جو ہماری ایمبیسیز ہیں تمام دنیا میں، ان کے 2 لیول پہ ہوتے ہیں ایونٹس عید کے. ایک تو ہوتے ہیں کہ OIC ممبر کنٹریز کی جو ریپریزنٹیشن ہے، وہاں پہ کون کون سے سفراء ہیں، وہاں پہ وہ مل کے اپنی ایک عید ملن کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈائسپورا کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو اگر آپ کینیڈا میں ہیں اور آسٹریلیا میں ہیں، جہاں پہ کہ کمیونٹی ماشاءاللہ بڑی ہے، تو وہاں پہ تو وہ ایونٹ کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دے دیتے ہیں. سو آپ ایز امبیسڈر ان کے مہمان ہو کے جاتے ہیں اور آپ ان سے عید ملتے ہیں. لیکن جہاں پہ چھوٹی کمیونٹیز ہیں جو نہیں خود کر سکتی، وہاں پہ ایمبیسی میں ہم کر لیتے ہوتے ہیں. اور بیسکلی دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان کیسے لوگ ہیں. ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا اور اتنی ساری چیزیں ہیں. تو ان علاقوں میں عید کا منانا بہت ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے ہم نارمل لوگ ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، جو اپنے دوستوں سے، جن سے کسی سے آپ کا دل آزاری بھی ہوئی ہو، آپ وہ سب معاف کر کے گلے ملتے ہیں. اور آپ جو ہے ایک بڑے رسپیکٹیبل اور ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی خوشی کو مناتے ہیں. تو یہ ایک بیسکلی ریچ آؤٹ اپروچ ہوتی ہے ود دا ہوسٹ کنٹری. تو اس میں آپ ہوسٹ کنٹری کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز، پولیٹیشنز کو، کہ وہ دیکھیں اسلام کیا ہے اور پاکستان کیا ہے. تو یہ بیسکلی ایک سوچ ہوتی ہے جب آپ عید مناتے ہیں باہر. دوسرے لفظوں میں میڈم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ہمارا سافٹ امیج ہے، سافٹ پاور ہے، اس کو ہم اس کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ایک مذہبی تہوار تو اپنی جگہ ہے، جس طرح آپ نے فرمایا جب پاکستانی اکٹھے ہوں گے تو وہ قمیص شلوار میں آئیں گے، اپنی جو کلچرل ڈریسز ہیں، وہ جو فیشنز ہیں، ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوں گے. پھر ڈشز اور پھر ملنے کا انداز، جس طرح ہم گلے ملتے ہیں، تو اسے ایک اچھا تاثر تو جاتا ہوگا. بہت اچھا تاثر جاتا ہے جی. اور جو پھر ہمارے کپڑے، خاص کر خواتین کے کپڑے، وہ بہت فیسینیٹ کرتی ہے باقی دنیا کو. اور آپ اپنے ڈیزائنرز کی مارکیٹنگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہاں سے، یہ جی پاکستانی. میں تو ہمیشہ جب بھی باہر رہی، اللہ کا شکر ہے، سر سے پیر تک پاکستانی ہی رہی. ماشاءاللہ. تو وہ اٹس اے مارکیٹنگ فار یور بزنسز آلسو، بیکاز پیپل وڈ سے، میری سیکرٹری سے پوچھ رہے ہوتے تھے یہ کپڑا امبیسڈر نے کہاں سے لیا، وہ پھر بتاتی تھی وہاں سے لیا. تو یو نو اٹس کائنڈ آف شو کیسنگ پاکستان ان اٹس بیسٹ. تو اس طرح کے تو تہوار پھر اس کا مقصد ہونا چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. اور پھر آپ نے جیسے کوزین کی بات کی، آپ دیکھیے پاکستان کی اتنی رچ ہسٹری ہے.
ہر علاقے کا اپنا ایک کوزین ہے، ایک تہوار منانے کا طریقہ کار ہے. تو چاہے آپ سجی بنا رہے ہیں یا آپ نہاری پائے بنا رہے ہیں یا سویاں بنا رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی پکا رہے ہیں وہ ایک شو کیسنگ ہو رہی ہے کہ دس از واٹ پاکستان از. تو وہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا سافٹ امیج ہوتا ہے پروموشن آف یور کنٹری، یور کلچر، یور ریلیجن. قمر چیمہ صاحب، آپ تو میڈیا پہ ہر جگہ اپیئر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ایز اینالسٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ اپنے گاؤں کے ساتھ بھی بڑے اٹیچ ہیں. پھر ماشاءاللہ اپنے کلچر کے ساتھ جو میں نے آپ کی وابستگی دیکھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. تو آپ لوگ کیسے عید مناتے ہیں؟ لائک گاؤں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سیاست میں بھی تھوڑی بہت وہ ہے، پھر آپ کی انالیسز، پھر آپ کا ماشاءاللہ ایک اثر و رسوخ ہے اس علاقے کے اندر. تو کس طرح سے عید؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج کا دن بڑا اہم ہے ظاہر بات ہے عید کے حوالے سے. اور میری عید جو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم رہتے تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ہیں، لیکن عید ہم ایک جملہ بولتے ہیں، محاورہ بولتے ہیں، عید نہ تے شبراتا، یہ ہم اپنے گاؤں مناتے ہیں جہاں پہ بھی ہم جائیں، لیکن ہم نے گاؤں ضرور جانا ہوتا ہے. تو گاؤں سب سے بڑی ایک تو یہ ہوتی ہے اسلام آباد سے جی سارا کچھ پیک کرو چلو گاؤں، اپنا گھر، فیملی جہاں پہ میرا باپ دادا، میرے رشتہ دار، اور خاص طور پہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں نے وہ اب ظاہری بات ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی کچھ کام کر رہا ہے کوئی اپنی زندگی میں. سو ایک تو یہ بڑی فیلنگ ہوتی ہے گاؤں جانا ہے جی. تو گاؤں جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ایکچولی لوگوں سے ملنا گلنا ہوتا ہے. لیکن عید والا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ نماز کے لیے جانا ہوتا ہے. تو اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر کے بالکل ایڈجسٹنٹ پہ مسجد ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم تو 2 منٹ میں چلے جائیں گے، باقی لوگ تھوڑا پہلے آتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے، پھر نماز کے بعد اپنے ڈیرے پہ بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ مٹھائی کھانا یا جو کچھ بھی اس وقت عید والے دن گھر والوں نے بنایا ہوتا ہے، لوگوں سے شیئر کرنا، چائے پینی اور گپ مارنی. اور اس میں عام آدمی ہوتے ہیں ہمارے گاؤں کے دوست، برادری، رشتہ دار، عام آدمی جس سے ہم روٹین میں نہیں مل رہے ہوتے. لیکن عید کا دن ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر بندے سے مل رہے ہوتے ہیں اور بڑا رش ہوتا ہے. اور خاص طور بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈیرے پہ بہت آتے ہیں. تو وہ ایک میرے والد صاحب کے دور سے میں دیکھ رہا ہوں، تو آگے سے ہم بھی اسی کو چلا رہے ہیں. تو عید والا دن جو ہے نا ہمارا بچے کیوں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ سر جو بچے عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں یا جن کے والدین سے ہماری دوستیاں ہیں یا بزرگوں کے ساتھ عیدی بھی وہ بھی چلتی ہے، وہ تو بڑا امپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے عیدی کا. وہ ہم وہ تو بڑے نعرے شعرے لگتے ہوں گے کہ اتنی نہیں ہم اتنی عیدی لیں گے. نہیں ہم بڑی انفلیشن کے حساب سے عیدی بڑھا دیتے ہیں. جتنی انفلیشن بڑی ہوئی ہے اس حساب سے بچوں کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک پیار ہوتا ہے. تو اور میں اس پھر لیے پوچھ رہا ہوں نا چیمہ صاحب، ہم جب چھوٹے تھے نا تو میں وہ گھر کے 35-40 بچے پوری فیملی کے جمع کر کے تو بڑوں کے اوپر حملہ کرواتا تھا کہ ہماری ڈیمانڈ نہیں، ہم نے اتنی نہیں لینی، اتنی عیدی لینی ہے، یہ تو ادروائز ہم نے نعرے لگانے ہیں، ہم لیٹ جائیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے. تو کہیں اس طرح کا تو سین نہیں ہو رہا؟ نہیں بچے اب ظاہری بات ہے، میرا خیال ہے مجھے ایسے لگتا ہے فلو آف منی بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن بچوں کی جو عیدی ہے وہ کافی ہو جاتی ہے ان کو، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بندے پہ بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ ایک ڈیرے پہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہمارا دن وہاں پہ کوئی 2-4 گھنٹے وہاں اچھے گزرتے ہیں. پھر اپنی فیملی کے ساتھ کوئی دوست آ جائے، کیونکہ میری عید ساری گاؤں گزرتی ہے 2-3 دن جو میں رہنا ہوتا ہے. اور عید پہ اگر ڈاکٹر صاحب اسلام آباد بھی ظاہری بات ہے، لیکن اگر کبھی یہاں پہ رہنا پڑ جائے، ایک دفعہ اتفاق ہوا تھوڑی دیر رہنا پڑا، تو ایسے لگ رہا تھا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ سارے آپ کو پتہ ہے ہمارے بھائی دوست بہنیں جو کاروبار جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں وہ اپنے گاؤں کو چلے جاتے ہیں یا واپس اپنے شہروں کو چلے جاتے ہیں. تو لیکن گاؤں کی جو عید ہے ڈاکٹر صاحب وہ بڑی مزے کی ہے. اور واپس اور ہم ہر سال جب بھی جاتے ہیں، ابھی چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ جب بھی جاتے ہیں تو وہ ایک خواہش ہوتی ہے جائیں اور لوگوں سے ملیں. اور اب ڈاکٹر صاحب ایک بات اس کو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہوتا تھا بڑی سستی عید ہو جاتی تھی. اب پیٹرول کی پرائسز دیکھیں 300 روپے پر لیٹر ہے، مہنگائی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. سو بہت سارے لوگوں نے ایون جانا بھی چھوڑ دیا یار کہ ان کاسٹ کو بھی کم کریں. سو میرا خیال ہے کہ گارمنٹس یہ مہنگے ہو گئے، شوز مہنگے ہو گئے. ہر چیز ہی ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے ایسا لگتا ہے ہماری خوشیاں جو ہیں نا وہ اس کو تھوڑا مدھم کیا ہے. لوگوں کے لیے مسئلے مسائل بنے ہیں کہ جو بندہ پہلے پہنچ جاتا تھا اب وہ کہتا ہے کہ یار اس سیونگ کرو کوئی اور ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، بچوں کے لیے، اب ادھر ہی کر لیتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے تھوڑا رشتوں کو جو ہے نا وہ لوگوں کو دور کیا ہے اس مہنگائی نے اور ان چیزوں نے. گو کہ فلو آف منی زیادہ ہے، سب چیزیں زیادہ، لیکن یہ چیزیں میں محسوس کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے تیسے بھی ہو ان دنوں پہ اپنے گاؤں جانا چاہیے، اپنے لوگوں سے جن کے ساتھ آپ پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، ان کی قبروں پہ جانا، دعا کرنا، ان کو اس خوشی میں یاد کرنا کہ ہم آج کے دن آپ کو بھولے نہیں ہیں، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو.
اگر کسی کا بھائی بہن فوت ہو گیا تو ضرور ادھر جا کے بھی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے, سو ہم اپنے لوگوں سے مل کے خوش ہوتے ہیں. سو بزرگوں کی قبروں پہ بھی جا کے دعا مانگنا رائٹ آفٹر عید, یہ بھی ایک کلچر کا حصہ بھی اور مذہبی فریضہ بھی اور اخلاقی بھی ہمارا بنتا ہے کہ ہمیں. جی صاحب, یہ جو آخری آپ نے بات کی نا بڑی زبردست کی ہے کہ اس عید کے ذریعے اگر بندہ غور کرے, خوشی تو اپنی جگہ پہ ہے اور ایک ہم عبادت بھی سمجھتے ہیں چونکہ یہ ہمیں حکم ہے کہ آپ اسے منائیں, لیکن اس کے ذریعے سے جو جس طرح میڈم نے فرمایا, آپ نے فرمایا, ہم اپنے روٹس کے ساتھ کیسے کنیکٹ رہتے ہیں. یعنی جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ بھی جانا, ان کو بھی یاد رکھنا, ان کی ارواح دیکھتی ہوں گی, اور پھر اپنے چھوٹے بڑوں سب سے ملنا. پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ ہم جب بچے تھے ہمیں وہ باتیں آج بھی یاد ہیں کہ ہمارے بڑے کیا باتیں کرتے تھے, اور وہ بچے ہمیں پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں یاد کیا کریں گے کہ کیا باتیں ہوں گی. تو میڈم, عید کا تہوار ایک قسم کی نعمت اور بہت بڑی ایک آپ کو فیور اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ریکنیکٹ ہو رہے ہیں؟ بے شک اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. پر جہاں تک عیدی کی بات, وی ٹاکنگ اباؤٹ ابراڈ, تو میں ہمیشہ وہ باسکٹس بنا لیتی تھی ود لٹل ٹوٹ بیگس, جن میں جو ہے نا ٹافی ڈال دیا آپ نے, بلون ڈال دیا, کوئی کھلونا چھوٹا ڈال دیا. جو جتنے لوگ آتے تھے خاص کر پاکستانی کمیونٹی, میرے اور قمر ان چیمہ کے لیے بچوں بھی کے لے لیے, آتی ہیں آپ کم سے کم آج ہم. یہاں پہ ایمبیسی میں نہیں ہے نا. تو وہ ایک جو نان مسلمز بھی, جو ہمارے مطلب ہوسٹ گورنمنٹ کے لوگ, ان کو بھی ہم کہتے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, ان کے بچوں کو بھی دینا. تو وہ ایک بڑا اچھا ہوتا تھا. مزے کی بات ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ چائنیز نیو ایئر جو ہوتا ہے اس میں بھی وہ عیدی دیتے ہیں. اچھا. اور وہ ایک چھوٹا سا لفافہ ہوتا ہے لال رنگ کا, اور اس میں پیسے ضرور ڈالے جاتے ہیں. ہمارے بچپن میں عیدی ہمیں پیسے سے ملتی تھی, اب جو ہے وہ ایک پیار سے پیسے کی وجہ سے, تو وہ مشکل ہو گیا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستان, آئی ایگری ود ڈاکٹر قمر چیمہ کہ میں سب سے پہلے تو آپ جاتے ہیں اپنے بزرگوں کی جو قبریں ہیں وہاں پہ, ان کو دعا ضرور آپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو فیملی میں کوئی ڈیتھس ہوئی ہیں, ان فیملیز کو اس خوشی کے موقع پہ آپ بھلاتے نہیں ہیں. پہلے آپ ان کے پاس جاتے ہیں, ان کی فیملیز, ان کے بچوں سے ملتے ہیں, ان کو آپ عیدیاں دیتے ہیں. اپنوں کو دے نہ دیں, ان کو ضرور دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک حادثہ ہوا ہوتا ہے. اور پھر میں ادھر ہوں الحمدللہ, تو والدہ اللہ انہیں زندگی دے, ان کے پاس عید کا دن پورا دن انہی کے پاس گزرتا ہے. ساری فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے, بچپن کی باتیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ یادیں, بچپن کی شرارتیں, ان کی یادیں, سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت اچھا ہوتا ہے. تو پہلا دن تو امی کے ساتھ ہوتا ہے, پھر دوسرا دن جو ہے وہ اپنے محلے میں اوپن ہاؤس, کیونکہ وہ پرانی عادت ہے ایز امبیسڈر اوپن ہاؤس کر دینا, ایوری بڈی از انوائٹیڈ. اس میں آپ یہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے کہ یہ میری رشتہ دار ہے یا نہیں ہے, یا میرا ایتھنیسٹی ہے یا نہیں ہے. تمام جتنے پاکستانی آپ باہر ہوں تو آپ اوپن ہاؤس کرتے ہیں. اب میں پاکستان میں ہوں تو اب یہاں بھی الحمدللہ آئی آلویز ڈو اوپن ہاؤس, کہ جتنے اڑوس پڑوس دوست احباب سب کو دعوت کہ آئیں اور مل کے ایک سلام دعا ہو جاتی ہے, جو آپ کو سارے سال موقع نہیں ملتا, وہ آپ کا اس طرح سے ہو جاتا ہے. ناظرین, آپ نے بات سنی, اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور چھوٹی سی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے, ان کو ہم آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں گے, اور اپنی آج عید شو کی جو باتیں ہیں اس کو آگے لے کے چلیں گے, سلسلے کو کہ ہم عید کیسے مناتے ہیں. یہاں پہ ایک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عید گھر میں کیسے منائی جاتی ہے. مسٹر نائلہ چوہان نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے, اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بتایا کہ ہم تو گاؤں میں جاتے ہیں, ریکنیکٹ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, اور پھر بچے جمع ہو جاتے ہیں پورے علاقے کے, اور ان کو عیدی دی جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کرنل اسد صاحب موجود ہیں. کرنل صاحب, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. کرنل صاحب, ہماری عید کی بات ہو رہی ہے. کرنل صاحب جو ہیں اس وقت مسلم لیگ عبدالقیوم خان عبدالقیوم خان مسلم لیگ کے اندر ایز اے سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن. سر, آپ نے جوائن کیا ہے, پہلے تو آپ کو اس کی بہت مبارکباد ہو. سر, آپ کا ایکسپیرینس ایز اے پروفیشنل سولجر اینڈ دین ایز اے پولیٹیشین,
دونوں میں عید میں فرق کیا ہے؟ آپ ادھر کیسے مناتے تھے اور اب یہاں پہ کس طرح سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک ہو، اور نیچرلی اس پروگرام کے توسط سے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے پورے ملک کو عید مبارک ہو ہم سب کی طرف سے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اب جو یہ عید ہے اور اس کے بعد جو آنے والے دن ہیں وہ خدا کرے کہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہوں. آمین. وی ہیو سفرڈ اے لاٹ، اور اٹس ناٹ، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 75-76 سالوں سے ہم نے سفر کیا ہے نبے. اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں اگر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی پروگرس کرنی چاہیے، ہمیں آگے دیکھنا چاہیے، آگے جانا چاہیے، اینڈ انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ ایکچولی پورے ملک کے اندر یہ ڈیولپ ہوا پچھلے کئی دہائیوں سے، جس کے اندر ہم نے مذہب کو استعمال کیا، ساتھ ہی پھر نفرت بیچ میں لے کر آ گئے. ہم وار کی بات کرتے ہیں ہر وقت. وی ڈونٹ تھنک کہ ویئر دی ورلڈ از گوئنگ اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ ایکچولی. بائی گاڈ میں صحیح بات بتاؤں، اٹس ویری پینفل. جب آپ دیکھتے ہو ایجوکیشن میں آپ پیچھے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کے اندر آپ پیچھے ہیں، کو ایگزسٹنگ آپ کرنا تو چاہتے ہیں، بٹ فائن آپ کے پڑوسی اس طرح کے ہیں کہ مطلب آپ اس اینگل سے بھی آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. پھر اوور آل یو کین سے کہ شاید اس ملک کو پچھلی جتنی بھی دہائیاں گزری ہیں اس کے اندر دی ٹائپ آف لیڈرشپ آفٹر قائد اعظم جس طرح کی ہونی چاہیے تھی، تو یو ڈونٹ فائنڈ دیٹ کائنڈ آف لیڈرشپ آلسو. تو جب لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے ان کی سوچ کا، ان کی ویژن کا، ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے جیسے ایکچولی آپ کو پورے ملک کے اندر نظر آ رہا ہے. یقین مانے بھی رمضان ختم ہوا، اور جب آپ اس کو کمپیریزن میں لے کر آتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ بیکاز وین وی آر ٹاکنگ ٹو دا پیپل، اور اس اوکیزن پہ تو لوگوں کو تھوڑی سی ہارڈ ریالٹیز تو پتہ چلنی چاہیے نا. اور آئی ایم شیور کہ چیمہ صاحب ول بیئر میں آؤٹ کہ اس سے پہلے کہ جتنے بھی فرض کرو رمضان ہوتے تھے، آپ پورے ملک کے اندر اس طرح کی بیگنگ، اس طرح کی گداگری نظر نہیں آتی تھی جو اس وقت آپ کو پورے ملک کے اندر نظر آ رہی ہے. ایک تو لوگوں نے اس کو دے ہیو ٹیکن اٹ اڈاپٹڈ از اے پروفیشن، اور ساتھ ہی حکومت تو ایکچولی ہم سچ کو نہ ہونے کے برابر ہے نا. ڈو یو فائنڈ سم ویئر سم سارٹ آف گورننس کسی طریقے سے؟ نو نتھنگ. ہم نے ایک کام کیا تھا اگین کہ ہمارا اپنا بھی کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے، ہمارا اپنا بینگ این انڈیویجول بھی کوئی رول آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے 2-3-4 رمضان کے اندر وہ جو اسکائی ہائی قیمتیں گئی تھی مختلف چیزوں کے انکلوڈنگ فروٹ، یس وی کین سے جی کہ ایز این انڈیویجول میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورا رمضان میں نے اپنے گھر کے اندر فروٹ نہیں استعمال کیا. نو وی کین ڈو لائک دس. اس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں نا. اگر ہم 11 مہینے فروٹ کھاتے ہیں تو 1 مہینے نہیں کھائیں گے تو فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. نو کمنگ اوور ٹو یور کوسچن، جو آپ نے ایک بات کی ہے، جب آپ نے اس کو اگر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں اور اس کے اندر رمضان کی یا عید کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ نوکری تو ہے کوئی نہیں، اٹس اے پروفیشن، اٹس اے ڈیڈیکیشن. میں نے 29 سال میں نے فوج میں سروس کی، اور ول یو بلیو کہ 29 سالوں کے اندر صرف 2 عیدیں ایسی تھی کہ ویئر آئی واز ایبل ٹو ہیو دیٹ عید ود مائی پیرنٹس، یا میں ان کو جوائن کر سکا. باقی سب جی 2 عیدیں سروس میں بالکل ایسے ہی ہے. اور باقی جو جتنی اگر 27 عیدوں کی بات کرتے ہیں اوور آل، وائی بیکاز یو نو ایک تو گھر وہ ہوتا ہے جس میں آپ پلے بڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ فوج میں چلے جاتے ہیں تو ایکچولی دیٹ از یور ہوم. سیکنڈ ہوم کہتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ پریزیڈنس لے لیتا ہے فرسٹ ہوم کی. اس کی پرائرٹیز آپ کی زندگی میں زیادہ ہو جاتی ہیں. آپ کی اپنی یونٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ، اپنے ٹروپس کے ساتھ اٹیچمنٹ، ان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ جس طریقے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا پھر ہوتا نارملی یہ ہے کہ آپ بینگ این آفسر آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں یار، اگر میرے اتنے 80% سولجرز فرض کرو میری یونٹ کے اندر موجود ہیں، تو ڈز اٹ وارنٹ کہ نہیں یار مجھے چھٹی چلے جانا چاہیے؟ آئی سے نو، سو آئی ایم آلویز بیسیکلی ود دیم. یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں ہمیں کوئی ایسا تھا کہ نہیں چھٹی اپلائی کرتے ہیں تو چھٹی ریفیوز ہو جاتی ہے عید کی. نو ناٹ ایٹ آل. یہ آپ کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے کہ نہیں یار یو ہیو ٹو بی بیسیکلی ود یور ٹروپس. ٹھیک ہے نا. اور وہ آپ یقین مانیں کہ عید کی جیسے نماز کی اب بات کرتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو نیچرلی آپ اپنی یونٹ کے یا جو اوور آل جو مسجد ہوتی ہے گیرزن کے اندر، آپ اس میں جاتے ہیں، اپنے ٹروپس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ عید پڑھتے ہیں. اور ابھی تو دیکھیں نا، اگر آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، میں نارمل سول کی بات کروں، آپ نے عید پڑھی بے بی، اگر تو کوئی پڑوس میں کوئی کھڑا، اس نے ہاتھ کھڑا ہے آپ کے ہاتھ ملا دیا یا گلے مل لیا تو عید مل لیا. ادروائز تو آئی ہیو سین پیپل عید پڑھی، دعا کی،
دے آر ایٹ دیئر اون, کوئی کسی سے ملتا جلتا ہی نہیں ہے. ویئر ایز وہاں پر میرا خیال ہے ہم آدھا پونا گھنٹہ تو لوگوں سے گلے ملنے میں, حالانکہ ایوری ڈے وی آر ٹوگیدر, بٹ دیٹ سینس آف اٹیچمنٹ, دیٹ سینس آف بلانگنگ, ٹھیک ہے نا, وہ تو ایسا ہے کہ اس کو تو کوئی سچی بات میں بتاؤں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو تو پیچھے کر نہیں سکتی. ایک واٹ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. پھر آپ جاتے ہیں, اوکے جی فرض کرو ڈریس چینج کیا, دین آپ پھر ٹروپس کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, کھانے کے انتظام پوری یونٹ کا ہوتا ہے, کوئی بریگیڈ ہے یا ڈویژن ہے وہ اپنا ہر چیز کو ارینج کرتے ہیں, کور اپنا کھانے کا ارینج کرتی ہے, اور اس میں سینئر موسٹ آفیسرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں اپنے ٹروپس کے ساتھ, ٹو میک دم فیل کہ نہیں وی آر پارٹ آف یو اینڈ ہیئر وی آر, ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. میرے لیے تو بڑی یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. ایک تو جو جن کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے, لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے پاکستان کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ اکثر بارڈر پہ چلے جاتے ہیں اور عید اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں مناتے, بارڈر پہ جا کے مناتے ہیں. یہ ایک کیا ٹریڈیشن ہے, روایات ہے؟ دیکھیں نا, نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر میں ایک یونٹ کے اندر موجود ہوں, سو آئی ایم سپوز ٹو بی بیسیکلی ود دی ٹروپس, تو لائک وائز ہی از دی آرمی چیف. اور دیکھیں ایک تو چلو یونٹیں ہیں پیس لوکیشن کے اوپر ہیں, اس سے ہٹ کے اگر فرض کریں وہ امپلائڈ ہیں آن ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈیوٹیز, اور اسپیشلی اگر آپ بارڈرز کی بات کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف ہمارے, اور اٹس ناٹ اونلی ہم پریزنٹ چیف کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے جتنے بھی چیف گزرے وہ سارا دن اپنے ٹروپس کے ساتھ بارڈر پہ ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز ان ٹروپس کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سپہ سالار ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. دس از دا ٹائم وین دے آر اوے فرام آل دا تھنگس, اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے, ایون وہاں پہ بھی اسپریڈ ہوتے ہیں بارڈر ایریا کے اندر, اس طریقے سے یونٹ کی کوہیژن نہیں ہوتی. تو ان کو یہ ٹو میک دیم ریئلائز کہ نہیں ناٹ ایٹ آل دس از ہاؤ اٹ از, اور ہم سارے کے سارے ایک ہیں. یہ تو ہے. یہ ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو سولجرز اسٹرینتھ کس سے لیتے ہیں؟ اپنے سینئر سے, اپنے سپہ سالار سے. تو اگر عید والا دن آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سپہ سالار تو سارا دن یہاں پہ گھر پہ موجود ہیں, تو نہیں, نیچرلی دیٹ کائنڈ آف موٹیویشن, دیٹ کائنڈ آف اسٹرینتھ, دیٹ کائنڈ آف ڈیڈیکیشن, اور پھر جو بلانگنگ, جو انٹیمیسی ہے, دیٹ سرٹنلی از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر. تو یہ تو اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل نا. تو چیف نیچرلی انہی ساری انوائرمنٹس کے اندر سے گزر کے 40 سال کی ان کی سروس ہوتی ہے جس میں وہ پہنچتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری اٹیچمنٹ سرٹنلی, اگر میں آج مجھے ریٹائر ہوئے بھی اوکے 12-13 سال ہو گئے ہیں, تو میری اگر اٹیچمنٹ وہ اس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے, پرسسٹ کرتی ہے, تو جو ہمارے آرمی چیف ہیں کہ جو اتنی بڑی فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے, تو سرٹنلی ہی ہیز ٹو بی دیئر ود دا ٹروپس. اس میں تو کوئی دوسری رائے تو ایک سے کوئی نہیں ہے. اسد صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ایمبیسڈر صاحبہ, اور وہ یہ کہی کہ دیکھیں ہمیں نا رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے عید کے دنوں میں, اور انہوں نے فروٹ کا ذکر کیا کہ اس کی قیمت اگر بڑھ گئی, ایک مہینہ اگر ہم نہیں کھاتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, سارا سال ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ باہر تھیں اور آپ کو سفارتی ذمہ داریاں تھیں مختلف ممالک میں, آپ آسٹریلیا بھی رہیں, لیٹن امریکہ میں بھی رہیں, اور بہت سی جگہوں میں پاکستان کو آپ نے سرو کیا, تو عید والے دن ان انٹینشنلی ایک میسج تو پاس آن ہوتا ہوگا کہ بینگ اے پاکستانی وی ہیو سرٹن رسپانسبلٹی ٹو پروموٹ پاکستانی کلچر, اور ایک یونٹی شو کریں تاکہ ایک اچھا پازیٹیو میسج جائے. بالکل آپ نے درست فرمایا, اور اسد صاحب کی بات سے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اٹ فارورڈ کہ دی ایمبیسڈر از آلسو لائک دیٹ. سو ان 38 years of my service, the only years that I was posted at headquarters did I have Eid in Pakistan. Otherwise, the diaspora becomes your family, اور آپ ان کو اسی پیار سے اور وہ آپ کو اسی طرح دے لک اپ ٹو یو کہ دس از دا پیرنٹ فگر کائنڈ. سو اٹس ویری نائس کہ جب آپ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں. آرمی میں تو بینگ اے سولجرز ڈاٹر آئی نو کہ وہ بڑا کھانا ہوتا تھا, تو ہم بھی جب باہر ہوتے ہیں تو اسی طرح اپنے جو ڈائسپورا ہے اس سے ملتے ہیں. لیکن جو انہوں نے فروٹ کی بات کی اس پہ مجھے تھوڑی سی ریزرویشن ہے کہ اف وی اسٹاپ ٹیکنگ تھنگس دین یور اکانومی ول گو ڈاؤن. اگر مہنگا ہو رہا ہے, دیکھیں نا جو پروڈیوسر ہے, اب میں دیکھتی ہوں جب ہم گھر جا رہے ہوتے ہیں رستے میں وہ اسٹرابریز کی چھابڑیاں لگی ہوئی ہیں, فروٹس کی چھابڑیاں لگی ہوئی ہیں, اٹس پیرشیبل آئٹم, اور وہ غریب دھوپ میں سارا دن بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو آپ اس کی جو ہے نا, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے بیوی گھر جا کے بچوں کو روٹی کھلانی, لیکن وہ جو مڈل مین کا کردار ہے, مڈل مین تو آپ شاپس پہ جا رہے ہیں نا, پھر آپ دیکھیے کتنے ریڑے رستے میں آتے ہیں آپ کے,
اور وہ کس طرح سے بیچ رہے تھے کہ سوزوکیوں میں لگے ہوئے ایپلز کے اسٹیکس ہوتے ہیں, بناناز کے اسٹیکس ہوتے ہیں. جو 10 روپے کی چیز ہوتی ہے میڈم, وہ رمضان میں 100 روپے کی کر دیتے ہیں, جبکہ پوری وہ دنیا تو میں آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ سعودی عربیہ کو دیکھیے تو ایون ایٹ دا ٹائم آف حج دس واز دا ٹائم ٹو میک بزنس. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ حج سے جو ہے مہینہ پہلے جائیں تو وہی چیزوں کی قیمت کیا ہوگی, اور حج کے دورانیے میں ان کی قیمت, کیونکہ انہوں نے اسی ٹائم میں ارننگ کرنی ہے, تو دے ہیو ٹو میک اٹ مور ایکسپینسو. اسپرٹ کی ہم بات کرتے ہیں مسلم امہ کے اسپرٹ کی, پھر وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اس سے اسپرٹ کا کیا تعلق ہے؟ اٹس سروائیول. تو وہ تو ان کی ارننگ اپنی جگہ. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن امہ؟ آپ دیکھیں نا, ایک دوسرے کا پیار, ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کی محبت, سلامتی, فائنینشیل سلامتی, فائنینشیل ان کی بھی سلامتی ہو اور آپ کی بھی ہو, سب کی ہو نا. جس طرح my son is an economist, he said, اماں جب آپ بھاؤ چکاتی ہیں نا کسی چیز پہ, جو کہ ہم عورتوں کو بڑی عادت ہے, تو کہتے ہیں اماں someone down the supply chain is losing. Just remember that کہ somewhere someone down the line is suffering, is paying for it. آپ چاہے کپڑے خرید رہے ہیں, چاہے آپ کھانا خرید رہے ہیں, جو آپ دیکھیے, اگر آپ اپنی اکانومی کو دیکھیں, آپ کی ایک بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے, اور یہ جو فروٹس, ویجیٹیبلز, اس قسم کی چیزیں آپ کی انفارمل میں بھی آتی ہیں قمر جی, اور وہ کسی ریکارڈ پہ نہیں, کیونکہ انہوں نے تھڑا لگایا. ان سے آپ نہیں خرید رہے ہیں تو وہ کدھر جائے گا؟ نالی میں پھینکے گا پھل, کیا کرے گا؟ تو ہمیں ان کو بریکٹ میں لانا ہے پہلی بات, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ایک تھوڑا میگنانیمٹی. جب میرے بچے نے یہ بات کی نا, اس کے بعد ڈاکٹر ٹیما میں نے بھاؤ چکانا چھوڑ دیا. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو کہ ڈاؤن دا لائن کون سفر کر رہا ہوگا. دکاندار میڈم کی اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ بھاؤ ہی نہیں چکا رہی, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ بات, اس بات میں وزن ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو بھی وہ انکریج ہوتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی مانگ لیں. سو اس میں یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں اس میں مارکیٹ کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں یہ بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے, اور جو مارکیٹس ہیں یہ نیچرلی فلو کر رہی تھی. جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہمارا ایک جو تھیم ہے وہ ایسی تو نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ مارکیٹس کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن, لیکن مڈل مین جتنا پیسہ بنا رہا ہے وہ مینوفیکچرر یا گروور نہیں بنا رہا. تو وہ مڈل مین کو بھی آپ امیر اتنا نہ کریں, اس کو اوپر بھی چیک ہونا چاہیے تھوڑا سا. یہ بات میں وزن ہے, چیک رکھے گا کون نہیں, لیکن وہ اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پوائنٹ یہ آ سکتا ہے کہ ہمیں ان سے چیزیں لینی چاہیے جو ڈائریکٹ چیزیں بناتے ہیں یا جو ڈائریکٹ مارکیٹ سے پک کر رہا ہے. جو بیچ میں فار ایگزامپل آپ کسی بھی بڑے سیکٹر کی ایک بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں سے اگر وہ لیتے ہیں آپ تو وہ بہت پیسے بنا رہا ہے. لیکن جیسے جس کی میڈم بات کر رہی ہے نا, وہ بندہ اگر فار ایگزامپل آپ کی سڑک پہ جاتے ہوئے ایک ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو وہ تو ڈیزرو کرتا ہے, لیکن آپ کو مارکیٹ کا تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو. آپ اوبیسلی پیسے جو کرن صاحب نے بات کی وہ بیسیکلی یہ تھا کہ وہ بھی ایک میسیجنگ ہے ان لوگوں کو جو اس امپورٹنٹ مہینے کے اندر زیادتی کرتے ہیں, ان کو بھی ایک میسیجنگ جانی چاہیے. اور لیکن یہ سارے کا سارا دیکھیں جی, آج بات تو ہم عید پہ کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑی سی امپورٹنٹ چیز بھی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو ان کے قریب ترین بابو ہیں ان کو بونس اور تنخواہیں ان کی بڑھا دی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ٹاپ سے چیزیں بہتر کریں نا, آپ کو پتہ چلے آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو کفایت شعاری کر رہی ہے, لیڈرشپ آپ کو شو کر رہی ہے. تو لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے مرضی کے بابوؤں کو بونس دے رہی ہے عید پہ, اور دینے کسی کہیں اور چاہیے, اور دیتے آپ جو ہے ٹاپ پہ گریڈ 21-20 والے کو بونس دے رہے ہیں جس کو ضرورت بھی نہیں کی, ایک ایکسٹرا آرڈنری کام بھی نہیں کیا, اس کو ویسے پیسے مل رہے ہیں یار. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ٹاپ لیول پہ کہ ایک کفایت شعاری اوپر سے ہونی چاہیے. نیچے جو لوگ ہیں وہ آٹومیٹک وہ پھر ان کا بھی دل کرتا ہے کہ یار ہمارے لیڈرز کر رہے ہیں. تو یہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں. یہ ویسے کرنل صاحب روزے کا جو مقصد ہے نا, وہ تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کا احساس کریں جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, پہننے کی چیزیں نہیں ہیں.
ابھی جیسے ڈاکٹر قمر چیمہ نے کفایت شعری کی بات کی، تو اس سے تو ایک قسم کی کفایت شعری بھی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے نا کہ چلیں جو آپ اپنا جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ استعمال کریں اور باقی آپ خدا کے بندگان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، پہلے اپنے گھر کے اندر، پھر محلے کے اندر، پھر رشتہ داروں کے اندر، پھر مسافروں کے لیے، پھر قیدیوں کے لیے، ایک پوری قرآن کے اندر اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہ بڑا آپ نے نا آئی فیل اٹس ویری امپورٹنٹ کوسچن اینڈ وی مسٹ ایڈریس دس، اور ہم سے زیادہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے جو ہمارے مذہب کے ساتھ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں، جو لوگوں کو پریچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی وہ اپنا وہ رول نہیں پلے کر پا رہے۔ حقیقت میں آپ سے بتاؤں وہ اس قابل ہیں ویسے وٹ ایور اٹ از، دیکھیں کیونکہ ہم اپنے گھر میں سب سے جو ڈل بچہ ہوتا ہے اس کو اس کام کے لیے مختص کر دیتے ہیں کہ آپ مدرسے میں جائیں اور پھر آپ دین کا نہیں، کام وہ تو ایک اور چیز آ گئی نا کہ اگر آپ پاکستان کی آبادی 3.25 کروڑ تھی 1947 کے اندر اور آج ہم 25 کروڑ پہ چلے گئے ہیں، تو بیسیکلی آپ نے تو فیملی پلاننگ پاپولیشن پہ تو دھیان ہی کوئی نہیں کیا۔ آپ تو 8 10 12 بچے لوگوں میں ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی 6 بچے جو مدرسے میں بھیج دیں۔ پریکٹیکلی دس از ہیپننگ ان پاکستان، اٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ سبجیکٹ جس کو کبھی پھر اگر کبھی موقع ملا تو ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک میں ضرور آپ سے کہوں، رمضان کی جو اصل روح ہے نا وہ تو ایکچولی کیا ہے؟ تقویٰ ہے، سادگی ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے جو اصول متعین کیے ہیں آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جی ایک ڈائننگ ٹیبل ہے اینڈ اٹ از فل آف ایوری تھنگ، یو کال دس ٹو بی کہ آپ افطار کر رہے ہیں، رمضان کر رہے ہیں۔ ول یو بلیو اٹ؟ somebody told me کہ یہ ایک فلاں ادھر 5 اسٹار ہوٹل ہے تو اس میں ہمیں اگر کوئی 4-5 لوگ ہم جانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے تو کانٹیکٹ کیا تو وہ ہمیں بکنگ نہیں مل رہی، اگر اف یو کوڈ بک اٹ فار اس۔ اینی وے آئی اسپوک ٹو دیم، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، 9 اپریل تک ناٹ ایون اے سنگل چیئر اور ٹیبل از اویلیبل اینڈ اٹ از اسٹاپڈ۔ آپ امیجن کریں، اینڈ واٹ آر دی چارجنگ 8,000 روپیز پلس ٹیکس۔ نو، حقیقت میں آپ کو بتاؤں، وی کلیم آر سیلف کہ نہیں یار ہم مسلمان ہیں، ہم سادہ زندگی گزارنی چاہیے سارے کے سارا۔ نو، از دس دا وے کہ آپ اپنے آپ کو نمود و نمائش کے اندر لے کے چلے جائیں؟ آر ایلس آپ 40 لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں سارا۔ یقین مانے میں آپ سے بتاؤں، اگین آئی وڈ سے میں 1 کھجور 2 کھجوریں فرض کرو ہو گئی، ویسے کہتے ہیں 1 یا 3 کھجوریں کھانی چاہیے، اوکے، اور اس کے ساتھ گھر پہ پکوڑے بنتے ہیں، شربت کوئی ہوتا ہے روح افزا جو بالکل پاکستانی اورینٹڈ پاکستانی میڈ ہے، اور ساتھ ہی سالن بنا ہوتا ہے، اور ایک میں چپاتی لیتا ہوں، اینڈ دس از واٹ ایکچولی مائی افطار از، اینڈ اٹ از ایوری ویئر لائک دس۔ وائی کانٹ اٹ بی ہیپن، وائی کانٹ اٹ بی فالوڈ؟ ٹھیک ہے نا۔ اور ہم آپ یہ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں نہیں جی فروٹ چاٹ بھی ہونی چاہیے، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، اینڈ نیچرل۔ اور دیکھیں ایک میں آپ سے بتاؤں، اب یہ عید کا ہی پروگرام ہے، اینڈ آئی سے کہ وی مسٹ اپریشیٹ، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بیویوں کو جس طریقے سے آئی سے کہ سحری پہ اٹھ کے 2 گھنٹے پہلے وہ سب کے لیے کھانے تیار کرتی ہیں، جس طریقے سے وہ اس روزہ رکھا ہوا ہے اور 2.5 گھنٹے سے کچن میں ہیں۔ نو، آئی سے دس از کرمنالٹی، آئی ڈونٹ سے کہ نہیں وائی کس کی، مردوں کی کرمنالٹی ہے نا۔ اور پھر کیا ہے، وہ آئیں گے جی پہلے تو آرام کر رہے ہوں گے، فرض کرو نماز پڑھی سارا کچھ کیا اور آنکھیں ملتے ہوئے آگے جی کہ چلیے افطار کا ٹائم ہو گیا، اینڈ سی دی اسٹیٹ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک بات، جو مرد ہے سر، یہ دیکھیے تھوڑا سا آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، خواتین کی میڈم ود اپالوجیز، ابھی تو میں نے منہ نہیں کھولا۔ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ خواتین ہماری بہت قربانی دیتی ہیں، لیکن اس سارے کچن کو ہر چیز دینا وہ تو مرد کی ذمہ داری ہے نا۔ جاتا ہے وہ دھوپ جو میں مارکیٹ میں وہ کام کرتی ہے، ذرا سنیے گا، وہ کام کرتی ہیں 2 گھنٹے پہلے جیسے آپ نے کہا، یا 3 گھنٹے پہلے۔ مرد جو ہے وہ 12 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے اس کچن میں ہر چیز لانے کے لیے، جو ہمارے ان کا نا آپ شام عید پہ گھر پہ نہیں ہوں گے، یہ میں بتا دوں ان کی پروگرام سننے کے بعد۔ میں لیکن سر وہ دیکھیں نا، ان کی بھی ذمہ داری ہے، دیکھیں کچن میں نا۔ لیکن قمر چیمہ صاحب، آئی بیگ ٹو ڈفر، کیونکہ جو آپ کے صبح سحری بنانے اٹھتی، جیسے لائک مائی سیلف آلسو، دیٹ ڈزنٹ مین آئی ڈونٹ ورک 18 hours a day. There are women who are working also, اور وہ پھر بھی اٹھے گی، آپ نہیں اٹھیں گے وہ بنانے، ورکنگ وومن کا اور تھوڑا وہ ہم اٹھے اٹھیں گی، گے نا میڈم، کھانے کے لیے اٹھیں گے، آپ کھانے کے لیے اٹھیں گے، نکتہ چینی کے لیے اٹھیں گے کہ نمک آج زیادہ پڑ گئی۔ اس کا میسج کیا ہے؟ آپ سمپل رکھیں زندگی کو، Exactly. کھانا پینا سمپل رکھیں، آپ چیزوں کو نہ اسپریڈ کریں، کھانے پینے کو، ڈشز اسراف کو، میں ساری مت جائیں۔ چیزوں کو، اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ از ایکچولی جو میسج ہے رمضان المبارک کا، روزے کا، اور اس کی جو روح اس کے اندر جو چھپی ہے، وہ دس از واٹ اٹ از، دیٹس واٹ آئی بلیو ان۔ خوبصورت بات کہی ویسے اسد صاحب نے۔ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں، سوری ڈاکٹر صاحب،
ایڈ کرنا چاہوں گی. اٹس اے تھاٹ دیٹ ہیز بین ہانٹنگ مائی مائنڈ کہ پاکستان از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ چیریٹیبل کنٹریز ان دا ورلڈ. یٹ آپ کی پاورٹی اور جیسے کرنل صاحب فرما رہے تھے بیگرز کتنے بڑھ جاتے ہیں. ہم اپنی چیریٹی کو ان کو بیگر بنانے کے بجائے امپاورمنٹ کی طرف کیوں نہیں لے جاتے؟ یہاں مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. پلیز. آپ جب $450 بلین کے اندر آپ عورتوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے 1 سال کا بجٹ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اینڈ مائنڈ یو 1 بلین کے اندر ٹاپ کلاس فیکٹری جس کے اندر 1000 مزدور نوکری کر سکتے ہیں تو 450 فیکٹریز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. دس از دی مائنڈ سیٹ. ہم اپنے لوگوں کو نہ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بیگنگ سٹائل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے وہ پولیٹیکل ہیراکی جو کہ اس وقت پچھلے کئی دہائیوں سے اس ملک کو رول کر رہی ہے. یہ نکل نہیں رہا. 2000 دے دیا، 3000 دے دیا، اینڈ what those 3000 4000 اور 5000 matter to a family. وہ کیا کرتے ہیں؟ اب انہوں نے انگوٹھے بھی اس طرح کے بنا لیے کہ وہ فرض کریں شخص مر گیا تو انگوٹھا تو اس کا چل رہا ہے. اب امیجن کریں، یہ ہمیں ان ساری چیزوں سے نکلنا پڑے گا. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سارا سلسلہ کیا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، میں ڈاکٹر صاحب ود یور پرمیشن مجھے ویسے وقفے کا کہا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیجیے، چونکہ ناظرین عید شو ہے اور عید شو کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم ہنسنے مسکرانے کی باتیں کریں، ساتھ ساتھ ہمارے مہمانوں کے جو تجربات ہیں، ان کی جو آبزرویشن ہیں وہ بھی شیئر ہو رہی ہیں. انفیکٹ یہ آبزرویشن آپ کی بھی ہوں گی. لیکن یہاں پہ مجھے بار بار اشارے دیے جا رہے ہیں کہ آپ وقفہ لیجیے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اسد صاحب کی بات کو کنٹینیو. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے کرنل اسد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. کرنل صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا کہ ہماری قوم کو بیکاری بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ میں آپ سے عرض کروں، ایک تو جو مائنڈ سیٹ ہے، آئی ڈونٹ کال دیز پیپل ہو آر رولنگ دی پاکستان کے وہ لیڈرز ہیں، وہ رولرز ہیں. تو رولر ہمیشہ یاد رکھے گا اس کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ڈپینڈنٹ رکھو، ان کو روزی روٹی کے چکر میں ڈال دو، ان کو بیکاری بنا دو، ان کو ایجوکیٹ نہ کرو. دے شوڈ ناٹ آسک فار دیئر رائٹس، اینڈ دیٹ از بینگ ایکسپیرئنس ان پاکستان فار پاسٹ 76 سالوں سے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جیسے کی نا سادگی کی بات، قمر چیبہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ہاں یہ تو جو سادگی اوپر سے آنی چاہیے نا. تو اگر سیکیورٹی کے نام پہ جو پروٹوکول ہے، اگر 40-45 گاڑیاں پرائم منسٹر کے ساتھ چل رہی ہیں تو سادگی کہاں چلی گئی ہے؟ اگر ان کا 1-2 گھر جو ہیں وہ آپ کہیں جی کہ نہیں کیمپ آفیسز ہے. واٹ ڈو یو مین بائی کیمپ آفیسز؟ نو، دس فراڈ مسٹ فنش ناؤ. اچھا آپ اس کو چھوڑیں، آپ سنس ہمارے خوبصورت ترین صوبے سندھ سے تعلق رکھتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے آئی وینٹ ٹو دی سندھ، انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسے کدھر سے آتے ہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے؟ لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو. اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جو رانی صاحبہ تھی، یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں، انہوں نے اپنے پیسے بینکوں کے اندر اربوں ڈالر رکھے ہوئے تھے. یہ جو اس کا پروفٹ ہمیں ملتا ہے، اس پروفٹ کو یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ ہمیں دیتی ہے. لیٹس بی ویری کلیئر ٹو دا پیپل، دس از ہیپننگ اینڈ دس از ہاؤ وی آر فولنگ دا پیپل ہیئر ان پاکستان. دیکھیں نا، انہوں نے کہا جی فلاں چیز دے دو. وہ کیوں بھی؟ آپ کے والد صاحب کی چیز تھی، یہ پاکستان کی تھی، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے. تو دو اگین آئی وڈ سے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا عید کا شو ہے، لیکن دیز آر دی ہارڈ ریالٹیز. دیکھیں نا کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ یہی پاکستانی، آپ کو پتہ ہے دبئی کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں پاکستان کو کہ ہم ان کو ویزا نہیں دیتے. کیوں؟ وہاں یہ گئے، انہوں نے بھیک مانگنی شروع کر دی. واٹ ٹو ٹاک آف یو اے ای، آپ سعودیہ کی بات کریں، آپ لائیو ٹکٹس لے کے جاتے ہیں لوگ یہاں سے. یہ مطلب یہ آپ امیجن کریں. ہمارے کوئی سیکٹری صاحب تھے اوورسیز منسٹری کے، انہوں نے کیبنٹ کی کمیٹی جو تھی نیشنل اسمبلی کی، اس میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ جو بیکاری ہیں وہ جو مڈل ایسٹ میں پکڑے، جو سعودی عرب پکڑے، وہ پاکستان سے ہیں. اب یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی دھندا انہوں نے بنا لیا ہے کہ ایٹ دا کاسٹ آف دا رسپیکٹ آف دا کنٹری. میڈم نے تو ان چیزوں کو سرو کیا، لیکن چلو اور ملکوں میں اب دیکھیں نا کہ سعودی عرب کا آپ کو ویزا مل گیا، انہوں نے کہا بھائی آپ ایسے کریں 10-15 بندے بھیج دو، ان سے جو کمائی آئے گی وہ ریالوں میں آئے گی یا ڈالروں میں آئے گی، وہ یورپ میں آئے گی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساجد طارق صاحب، وہ کہتے ہیں میں سعودی عرب میں تھا تو کر رہا تھا، مسجد نبوی میں تھا، تو میں دعا مانگ رہا ہوں، تو تھوڑا سا ان کا اسٹائل ڈفرینٹ تھا. تو کہتے ہیں کہ بندہ آ گیا، اس نے کہا میرا انجو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا.
تو انہوں نے کہا میں بھی مانگ رہے ہیں تم ہی مانگ لیں. So the point is, مطلب سارے مانگ رہے ہیں بھائی میں بھی مانگنے آیا ہوں, میں چلو امریکہ سے مانگنے آیا ہوں, تم جو ہے وہ پاکستان سے مانگنے آئے ہو, تو سیدھا مانگو نا, میرے سے کیوں مانگ رہے ہو. تو وہ ویسے ایمبیسڈر نائلہ کا جی بیچ میں ایڈ کروں گا. ہم کیونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, نیچرلی یہ تکلیف دیتا ہے ہمیں کہ جب اس طرح کی کوئی بات پاکستان کے خلاف ہوتی ہے, لیکن اگین آئی وڈ سے اٹ از سچ اے بزنس. کیونکہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, انڈیا کے اندر ایک شخص ڈسکور ہوا, وہ کروڑ پتی آدمی ہے, اس نے کوئی 16,000 سے زیادہ بیکاری امپلائی کیے ہوئے ہیں. ان کے لیے اس نے پراپر بلڈنگ لی ہوئی ہے, اس کے اندر ان کا رہن سہن سارا جو کچھ بھی ہے وہ بیکاریوں کا گیٹ اپ بناتے ہیں. دے آر اوکے, ان کو ہر مختلف جگہوں پہ پلیس کرتے ہیں, پھر وہ واپس آتا ہے. 40% وہ لیتا ہے جو بیکاریوں کا آپ گرو کہہ لیں, 60% goes to them and they are minting money like anything. So unfortunately یہ جو ریجن ہے نا, یہ پچھلے کئی سو سالوں سے کیونکہ غلامانہ ذہنیت کا ہم شکار رہے ہیں, ہم اس میں سے نکل ہی نہیں سکے. There has not been even a single leadership other than قائد اعظم کہ آپ یہ کہو کہ نہیں ان کے اندر وہ چیز تھی کہ لوگوں کو بتاتے کہ کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ کی بھی بات کرتے ہیں, کوئی نیشنلزم بھی ہوتا ہے, کوئی وطن کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے, اور کوئی گریس ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہو. انفارچونیٹلی disgraceful people have been actually ruling this country, اور وہ اس کا شاخسانہ یہ ہے, آبادی 25 کروڑ چلی گئی, آپ کروڑوں کی تعداد کے اندر بیکاری ہیں, اور ایون آپ کا پرائم منسٹر کہتے ہیں جی کہ بیگرز آر ناٹ دی چوزرز. آپ امیجن کریں اس ساری سچویشن کے اندر ہاؤ یو کین سے کہ آپ کنٹری آپ کا پراسپر کر سکتا ہے. ایمبیسڈر صاحب آپ کے بڑے تجربے ہیں, آپ مختلف ممالک میں رہی ہیں, ادھر لازمی بات ہے ایسے پاکستانی ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جاتا ہوگا, جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہوں گے, اسپیشلی عید ڈیز پہ ملاقاتیں ہوتی ہوں گی, پھر ان کی آپ کارنامے سب کو بتاتے ہوں گے. تو اس طرح کی کوئی اگر ایونٹ آپ کو یاد ہوں تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ. بالکل, ہم ہمیشہ کرتے ہیں وہ. جہاں تک تو جو ڈسٹنگوش ڈائسپورا یہ پاکستانی, آپ دیکھیں یہ جو کرنل صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ان کو آگے نکلنے نہیں دے رہا. وہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو دے پراسپر اینڈ دے آر ڈسٹنگوشڈ ان دیئر فیلڈس. تو آپ ریکمنڈیشن بھی بھیجتے ہیں اسلام آباد کو کہ ان کو جو ہے وہ اعزازات دیے جائیں فار دا سروسز دے آر ڈوئنگ. اور پاکستانی ابراڈ دے آر فینٹاسٹک پیپل, بہت قابل, بہت لائق, اور ملک سے محبت ان کو بہت ہے. ہم تو یہاں پہ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں نا, دیکھ داکھ کے یو گیٹ کائنڈ آف کمپلیسنٹ, بٹ ادھر جو ہے دے ریئلی فیل فار دا کنٹری. ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی. دوسرا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وی شوڈ ہیو امپاورمنٹ سسٹم, کہ آپ بھیک دینے کے بجائے, اگر جس طرح میرے گھر میں وہ آتی ہے صفائی والی, اس نے کہا باجی میرا بچہ وہ اسکول میں نہیں کچھ کر رہا, میں اس چاہتی ہوں کوئی ہنر دے دے. میں نے کہا چلیے مشین لے, سلائی کی مشین, اس کو وہاں پہ پڑھا, سلائی کی مشین سیکھے تاکہ درزی بنے, امپاورڈ ہو. اسی طرح کسی اور کو آپ, مطلب آئی ایم ناٹ بوسٹنگ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آپ خیرات دینی ہے تو بجائے اس طرح سے ڈولنگ آؤٹ کیش, وائی ناٹ کریٹ انوائرمنٹ. حکومت تو جو ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن ایز انڈیویجولس آلسو کانٹ وی ڈو کہ آپ نے جو اپنا دینا ہوتا ہے زکوٰۃ خیرات جو بھی آپ کرتے ہیں, وہ آپ بہت سے لوگ تو عیدی کو ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے طور پہ بھی اپنے گرد و نواح میں دیکھیے کہ کون ہے جس کو آپ جینوئن ہیلپ کی ضرورت ہے اور وہ بھیک نہیں مانگتا. جی, بجائے سڑک پہ وہ آپ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں گاڑی کا اور آپ ادھر سے 10 روپے پکڑا رہے ہیں, جو بھی پکڑا رہے ہیں. وہ ٹریڈیشن چینج کرنے کے لیے آپ کو امپاورمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ بجائے مچھلی کھلانے کے آپ ان کو فشنگ راڈ دیجیے. دوسری جو آپ نے بات کی جو آپ کی ریلیجیس لیڈرشپ ہے, آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بنگلہ دیش میں بھی اور ایران میں بھی دے یوز دا کلرجی ٹو پاس دا میسج آن کہ اسلام ڈز ناٹ condone this kind of proliferation of the population. As a parent آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کی اولاد ہے
اس کی پھر پوری تعلیم ہو, اس کی تربیت ہو, اس کے سر پہ چھت ہو. اگر نہیں ہے تو ڈونٹ ڈو اٹ. یہ ذمہ داری وہ وہاں پہ کلرجی نے کی تو ایران کی پاپولیشن کنٹرول ہو گئی. بنگلہ دیش کی پاپولیشن پہلے کیا تھی اور اب کس طرح سے کنٹرول کی گئی, کیونکہ انہوں نے مذہب کو پازیٹیولی استعمال کیا. ہمارے ہاں بھی اب دیکھیے ملیزیا میں آپ ایسی مولوی نہیں بن سکتے. یو ہیو ٹو گو تھرو اسکولنگ. پراپر گورنمنٹ ٹریننگ اسکولز ہیں جن میں رسپانسبل خطبات ہوں. یہ نہیں کہ مولوی صاحب کا جو دل چاہا انہوں نے کہہ دیا اور لوگوں نے مان بھی لیا اور تباہی مچی. وہ خطبہ ان کا پہلے وہ لکھتے ہیں جمعے کا, اور وہ اپروو ہوتا ہے کہ کوئی فضول بات نہیں کرنی, کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کہ لوگوں میں اشتعال ہو یا آپ کی سوسائٹی میں جو ہے وہ فریگمنٹیشن ہو. ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں لاؤڈ سپیکر ہے. ایک ہی آپ کے گھر میں 4 مساجد کے مختلف خطبات آپ سن رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں یا اللہ what's going on here. اور کس اذان کی بندہ رسپیکٹ کرے, ایک کے بعد دوسری اور تیسری. ایگزیکٹلی. تو ان کو کیٹیگرائز کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آج خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کے دن پہ ہم اپنے فلسطین کے مسلمانوں کو, کشمیر کے مسلمانوں کو اکیلا نہیں کر سکتے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے فلسطین میں, کیسے عید مناتے ہوں گے جن کے سارے گھر والے شہید ہو چکے ہیں, گھر مسمار ہو چکا ہے, کھانے کو غذا نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, اگر غذا لینے جاتے ہیں تو اوپر سے بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے. اور باتیں تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ رفح میں بھی آپریشن کا اسرائیل سوچ رہا ہے. جنگ ایسکلیٹ ہو رہی ہے. کیا کریں, مسلم امہ کیوں ایسے خاموش ہے؟ آج عید کے دن آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے اپنے فلسطینی بھائیوں کو, کشمیر کے بھائیوں کو؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو فلسطین اور کشمیر کی بات کی تو مجھے وہ تھوڑا سا ٹائم یاد آ گیا جن دنوں پاکستان میں فلڈس تھے, اور آپ کو یاد ہوگا عید ہوئی تو ان لوگوں کے پاس مطلب ڈسپلیس تھے. یا پھر جب ہم دہشت گردی کی جنگ میں یہ جو فارملی فاٹا ریجن تھا تو انٹرنلی ڈسپلیس لوگ جو تھے تو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر, آپ کو پتہ پورا شہر موو کرنا پڑا آپریشن کرنے کے لیے. تو ادھر کتنی مشکل زندگی تھی کیمپس کے اندر. تو اسی کو ذرا اندازے سے دیکھیں کہ فلسطین کے اندر کتنی مشکل زندگی ہے. یہ تو پھر بھی اپنے ملک میں ہیں, اپنی جگہ پہ ہیں, اور پھر رشتہ داروں کی اتنی کیجولیٹی نہیں ہوئی. جی. اور وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے جہاں پہ مطلب وہاں پہ تو غزہ میں تو سچویشن یہ ہے کہ لوگ تو اسرائیل کی بمباری سے مار رہے ہیں, لوگ ایڈ گرنے سے بھی مر گئے اگر پیراشوٹ نہیں کھلے. تو مطلب وہ بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں لیسن بہت ہیں. ایک لیسن تو ظاہری بات یہ ہے ہمارے سامنے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی جو کرمنل سائلنس ہے وہ ہمیں پتہ چلا. پھر یہ جو ہیومن رائٹس کا ڈنڈورا ہم پیٹتے ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ بھی ایکسپوز بڑی بری طرح ہوا. اور میں سمجھتا ہوں ایک سیلف انٹروسپیکشن بھی ڈاکٹر صاحب ہونی چاہیے ود ان دا مسلم ورلڈ, ود ان اسلامی جو ممالک ہیں سو کالڈ جیسے تیسے بھی ہیں, لیکن اگر انہوں نے کوئی بلاگ بنایا ہو تو اس کے اندر بیٹھ کے سوچیں, ایک کوئی سول سرچنگ کریں کہ کس طرف ڈائریکشن جانا چاہیے, ہمارا مشن کیا تھا, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. اور اس وقت دنیا میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم ان تبدیلیوں کو کیسے کوپ اپ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہر پیمانے پہ بات سوچنی چاہیے. اور خاص طور پہ سلام ہے ان لوگوں کو, ان شہداء کو, وہ کشمیر میں ہوں, وہ فلسطین میں ہوں, دنیا کسی بھی اوپریسڈ ایریا میں ہوں, جن کی فیملیز آپ وہ اس طرح نہیں منا سکتے. میڈم نے شروع میں کہا کہ ہمارے رشتہ داروں کے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہم عید والے دن ان کے گھر جاتے ہیں, عید والے دن نماز پڑھنے کے بعد ان کو کنسول کرنے کو, گلے لگانے سے. تو آپ فلسطین کے لوگوں کا آپ امیجن کریں کہ کون کس کے گھر جائے گا. آج ہر گھر میں شہید ہیں, ہر گھر میں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, کچھ زخمی ہیں, ڈسپلیس ہیں. تو یہ بڑی پینفل ایک ریالٹی ہے ڈاکٹر صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف دہ منظر ہے. ویسے بھی ناظرین, حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی اگر آپ کو قیمت جاننی ہے تو دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا احساس ہے, کیا کسی اور انسان کا احساس ہے. اس حوالے سے کرنل صاحب 1 منٹ کے اندر آپ اگر میسیج دینا چاہیں. ہاں, ایسے کہ چیمہ صاحب نے بڑا اچھا بات کی فلسطین کے بارے میں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اٹس ناٹ اونلی آپ کہیں ویسٹرن ورلڈ کی, امریکہ کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا کے اندر آپ کو ایک کرمنل سائلنس نظر آتی ہے. اور آپ یونائٹڈ نیشن کا اگر ادارہ کہتے ہیں, اس کا ہونا نہ ہونا ایکچولی از ون آف دی سیم تھنگ. سو دیٹ مین کہ آپ ایک میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کا ایک نئے سرے سے ایک
چیزوں کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. بٹ آئی تھنک بیفور دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک مجھے تو بڑی تباہی و بربادی ایک لحاظ سے لگتی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ سے بتاؤں. اینڈ آئی ڈونٹ نو، دیکھیں نا، اب ہم اکثر بات کرتے ہیں جی کہ وہ مسلم امہ کے اور یا پھر OIC کی بات آپ کرتے ہیں. اب انہوں نے تو کوئی پلیٹ فارم، اگر آپ یہ کرتے ہیں، کرسچنز نے نہیں بنایا جی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ ہو گیا سارا. وائی؟ بیکاز دے ورک ان سائلنس. ان کی ڈیپ اسٹیٹس کام کر رہی ہیں اور دے نو کہ کہاں کس کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کس سے کروانا ہے. دے آر ڈوئنگ اٹ ویری ویری بروٹلی اینڈ لیتھلی. اور اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے فلسطین نظر آتا ہے، آپ کے سامنے آپ کو کشمیر نظر آتا ہے. پر ایوری بڈی سائلنس، نو بڈی اسپیکس آؤٹ. روہنگیا کے مسلمس کے ساتھ ایک لحاظ سے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ سب کے ایک لحاظ سے سامنے ہے. سو میں تو ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں، بیسیکلی مائٹ از رائٹ. ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا اس دنیا کے اندر آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کمزور کے لیے بڑا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ سروائیو کرنا. سو واٹ ڈز دس امپلائی کہ جی ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا، ایک یونٹی اپنے اندر ایک لحاظ سے لے کر آنی ہوگی. اگر ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں، وی نیڈ ٹو ہیو ویری ویری اسٹرانگ آرم فورسز جو کہ بالکل جس کو کہتے ہیں میشنگ کر کے چلتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. اٹس اے ویری ڈفرنٹ میسج بیسیکلی گوز اکراس. دیٹ از امپورٹنٹ. اور پھر اپنے آپ کو آپ نے معاشی طور پہ اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. جس ملک کے اندر ورلڈ بینک IMF چلے گئے، یاد رکھیے گا اس کو تباہ و برباد کیے بغیر واپس نہیں نکلتے. یہ آپ وی شوڈ بی ویری کلیئر آن دس. اسد صاحب نے میسج دیا. میڈم آپ بھی اگر ود ان اے منٹ کوئی میسج دینا چاہیں اس عید کے پروکار موقع کے اوپر. بس عید، آپ سب کو عید مبارک، اور عید کی برکتیں سب گھروں میں آئیں، اور جن کے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت یاب کرے، جن کے فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور سب میرا خیال ہے ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے اس ملک کو آگے بڑھائیں. تو اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. ہزاروں عیدیں آئیں، خوشیوں کی آئیں، پروگریس کی آئیں، ڈیولپمنٹ کی آئیں. ناظرین، آج کا آپ نے پروگرام دیکھا، اسپیشل شو تھا عید شو، اور اس میں ہمارے مہمانوں کی آپ نے گفتگو بھی سنی. انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کس طرح سے عید مناتے ہیں، اپنی جاب کے دوران جو ان کے ایکسپیرینسز تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے. لیکن آخر میں اگین آئی وڈ سے کہ اگر آپ کے اندر احساس ہے تو آپ کی قیمت بھی بلند ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کیجئے آج اس خوشی کے دنوں میں، اور پھر جو فلسطین اور کشمیر کے مسلمان ہیں ان کا بھی ذہن میں رکھ کر جو بھی خوشیاں منائیں ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے. سچ ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نئے ٹاپکس کے ساتھ، نئے ویک کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ. اللہ حافظ.